بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اور کامنٹ میں ڈن لکھ دیجئے۔ نماز کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا اقرار کر لینے کے بعد بندوں پر سب سے پہلے نماز کی عبادت فرض کی گئی۔ نماز ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، نہ ہی بیماری میں اور نہ ہی میدان جنگ میں۔ آدمی اور کفر و شرک کے بیچ نماز ہی وہ عبادت ہے جس سے اس کے مومن ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جس نے جان بوجھ کر کوئی نماز چھوڑی، مطلب اس نے کھلا کفر کیا۔ قرآن شریف میں تقریباً 700 جگہ پر نماز فرض ہونے کا بیان آیا ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب امت میں فرض رہی ہے۔ نماز کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ اسلام کے تمام دوسرے ارکانوں کے فرض ہونے کے بیان تو زمین پر نازل ہوا، لیکن نماز کا تحفہ معراج کی رات عشر الہی پر عطا کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل لگا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اور اس کے بیچ کے پردے اٹھا دیے جائیں، اور جب بندہ دنیا کی یاد میں مست ہو جاتا ہے اور جب بندہ دل لگا کر نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اور اس کے بیچ کے پردے اٹھا دیے جائیں، اور جب بندہ دنیا کی یاد میں مست ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے اور میرے بیچ پردے ڈال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جب کوئی بندہ اچھی طرح سکون و تسلی سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مطلب کہ وہ جنت کے حقدار بن جاتا ہے۔ جس دروازے سے چاہے جنت میں جایا جائے۔ بے نمازی کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، بے نمازی کو قبر میں زہریلے سانپ ڈسیں گے۔ بے نمازی کا حساب بڑی سختی سے لیا جائے گا، اس لیے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کے لیے پابندی سے نماز پڑھیے۔ نماز کی شرائط کیا کیا ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں جنہیں نماز سے پہلے پوری کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، طہارت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے، نماز کی جگہ پر کوئی نجاست جیسا یعنی پیشاب، پاخانہ، خون، شراب، گوبر نہ لگا ہو، اور نہ ہی نمازی بے غسل بے وضو ہو۔ نمبر 2، سترہ عورت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہو، گھٹنے کھلے نہ رہیں، اور عورت کا تمام بدن ڈھکا ہو سوائے منہ اور ہتھیلی کے، اور ٹخنے تک پر بھی ڈھکے رہیں۔ نمبر 3، وقت، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہو تو اسی پر ادا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا بہترین نیکی ہے۔ نمبر 4، استقبال یعنی قبلہ، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ نمبر 5، نیت، یعنی جس وقت کی نماز فرض یا واجب یا نفل یا سنت پڑھنی ہو تو دل میں اس کا پکا ارادہ کرنے کی یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت کرنا دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کہہ لینا مناسب ہے۔ نمبر 5، نیت، یعنی جس وقت کی جو نماز فرض یا واجب یا نفل یا سنت پڑھنا ہو دل میں اس کا پکا ارادہ کرنا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت کرنا دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کہہ لینا مناسب نہیں۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ آخری شرط ہے، اس سے کہتے ہیں نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر کوئی کام خلاف نماز کیا جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ناظرین، اب میں بتانے جا رہی ہوں نماز کے فرائض۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 2، قیام یعنی سیدھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، صحیح عذر کر کے بغیر نماز بیٹھ کر پڑھنا تو نہیں ہوگی۔
نفل نماز میں قیام فرض نہیں۔ نمبر 3 قرات یعنی قائم کے دوران سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کم سے کم 3 آیات یا ایک سورہ پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع یعنی جتنا جھکنے کی ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے۔ رکوع میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ نمبر 5 سجدہ یعنی ماتھے کا زمین پر سر اور ناک دونوں زمین سے ٹچ ہو جائیں۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ نمبر 6 قادہ آخرہ یعنی نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ تشہد، درود ابراہیمی اور سورہ مصحرہ پڑھ لیا جائے۔ نمبر 7 خروج بسنہ یعنی قادہ آخرہ میں تشہد، درود ابراہیمی اور سورہ مسورہ پڑھ کر سلام پھیر دینا۔ نمبر 7 خروج پوائنٹس بھی نوٹڈ، رکوع اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہیں اور پہلا سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے رب اغفر لی پڑھیں۔ نماز کے 7 فرض سے اگر کوئی ایک بھی فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، اس لیے دوبارہ نیت کر کے پڑھ لیں۔ نماز سے کیا کھویا اور کیا پایا؟ ایک بار ایک آدمی نے ایک بزرگ سے پوچھا، تم نے ساری زندگی نماز پڑھ کے کیا پایا؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ میں نے کیا پایا یہ تو میں اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے، مگر میں نے کچھ چیز کھوئی یعنی چھوٹ گئی ہے۔ نمبر 1 میرا غصہ، نمبر 2 میرا گھمنڈ غرور، نمبر 3 میری اداسی، نمبر 4 میری ساری فکر و پریشانی، نمبر 5 میری موت اور قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا ڈر۔ لوگوں کو اچھی بات بتانا عبادت اور صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں اللہ نے مجھ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے؟ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، نماز کی طرف آپ نہیں جا پا رہے، آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا، تو آپ پریشان اور سوچیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آپ کو اللہ اپنی طرف نہیں بلا رہا؟ اللہ آپ سے کیوں ناراض ہے؟ سوچیں میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے اور مجھے اپنی طرف نہیں بلا رہا ہے؟ میں نے ایسا کون سا گناہ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے؟ اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے، میں ایسا کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ سوچیں آج جب آپ کو سمجھ آ جائے اس گناہ کی وجہ سے اللہ مجھ سے سجدے کی توفیق چھین رہا ہے، تو اس گناہ کو آپ چھوڑ دیں، اللہ سے توبہ کریں اور نماز کی طرف آ جائیں۔ آپ کی زندگی میں پھر سکون ہی سکون آ جائے گا۔ آئیں ہم سب وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج سے 5 وقت نماز ادا کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے، اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ اللہ جی آپ کو کیسے لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یا رب میں بہت گناہ گار ہوں، پر لوگ میرے بارے میں کتنا اچھا گمان رکھتے ہیں۔ اللہ یہ آپ کی محبت کا پردہ ہے، آپ کی رحمت و مغفرت کا پردہ ہے جو آپ نے میری ذات پر ڈال رکھا ہے، ورنہ میں کہاں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اللہ جی لوگوں کی یہ بڑھتی محبتیں دیکھ کر میرے دل میں ایک امید، ایک سوال آتا ہے کہ شاید آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یا رب میں بہت حقیر ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کے فرشتے بھی مجھ سے متعارف ہوں کہ جب میری روح آسمانوں پر اٹھائی جائے وہ مجھے جانتے ہوں کہ آپ کی ابد کی حیثیت سے وہ زمین جس میں میں دفنائی جاؤں، میری قبر مجھ سے کہے کہ تو ان زمین پر چلنے والوں میں مجھے بہت پیاری تھی، آج میرا حسن سلوک دیکھ لے۔ وہ تھک گئی تھی روز دنیا سے لڑ کر، آج اس نے ساری ہمت کھو دی تھی، وہ اب مزید اس جنگ کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اس نے سوچا وہ گیو اپ کر لے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی نظر اس آیت پر پڑی، قال لا تخافن اننی مقامکما معکما السمع
آرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی، آنسو صاف کیے اور آہستہ آواز میں دہرایا، جب وہ میرے پاس ہے تو مجھے کیا ڈر ہے دنیا کا۔ ناظرین، جانتے ہیں وقت کیا ہے؟ وقت تہجد۔ کچھ اللہ کے بندے سو رہے ہوں، کچھ جاگ رہے ہوں، کچھ جاگ رہے ہیں لیکن دنیا کے کاموں میں مگن ہیں، اور کچھ ہیں جو اللہ کے ساتھ مگن ہیں۔ وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کو بتا رہے ہیں اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنی حالات زندگی۔ وہ سب کچھ اللہ سے کہتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس وقت دنیا تو سوتی ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں سوتا۔ دنیا بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ کوئی جو ہے مجھ سے مانگے، میں اس سے نوازوں۔ کوئی ہے جو مجھے سن رہا ہے، وہ صدائیں لگا رہا ہے، اٹھ جائیے آپ بھی اور اپنے رب سے مانگیے، وہ دے گا، اسے سنائی دے گا۔ اگر اس نے ایسا نہ کرنا ہوتا تو وہ کیوں تہجد کی اتنی فضیلت رکھتا، قرآن میں کیوں اتنی فضیلت بیان کرتا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں آسانیاں کرے، آمین ثم آمین۔ پریشان نہیں ہونا، یہ امتحانات ہیں، اللہ کے ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ دنیا تو امتحانات سے بھی ختم ہو جائیں گی، پھر انعامات ملیں گے انشاءاللہ۔ جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اپنی ناراضی کا خیال ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اس کے قریب آئے، اپنی رب کی بارگاہ میں قبول حاضر ہو جائے، اس کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یاد رکھو وہ رب بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تمہارے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ وہ تم سے ناراض نہیں، وہ صرف چاہتا ہے کہ تم اس سے رجوع کرو، اس سے بات کرو، اس سے معافی طلب کرو، اور پھر آئندہ ایسا گناہ نہ کرو۔ دیکھو تو مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، بس تمہیں اللہ کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے، پھر اللہ تمہارا ہاتھ خود تھام کر آپ اپنے قریب کر لے گا۔ آج میں ایسے ہی کچھ سوچ رہی تھی کہ مجھے بے اختیار سورہ یوسف یاد آئی۔ وہ میری پسندیدہ سورت ہے، ہر بار پڑھنے پر ایک نیا سبق، نیا معجزہ۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ کھو دیں، کوئی چیز یا انسان، یا پھر کسی کو ہم سے دور کر دیا جائے، یا جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، تو ہمیں اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسان کہاں پر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، پتہ بھی نہیں تھا کہ بیٹا کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، لیکن اللہ پر ایک یقین تھا، توکل تھا۔ ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ بیٹا کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، وہ ان کو تو صرف بیٹا چاہیے تھا۔ ہر حال میں انہوں نے یہ پریشانی پالی ہی نہیں کہ ملے گا کیسے، وہ تو صرف دعا کرتے رہے کہ اللہ سے ملوا دے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، برابر میں دیے گئے بیل بٹن کو بھی پریس کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔